السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو ہم میں نہیں رہے ہمارے پیارے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اماں مجھے پیسے چاہیے، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کہیں سے بھی لا کر دیں، یہ تیرا کام۔ 20 سالہ علیان ماتھے پہ بل ڈالے چیخ چیخ کر اماں سے کہہ رہا تھا۔ اماں جو چرپائی پر سر پکڑے بیٹھی تھیں، اس کے چیخنے سے تنگ آ کر بولیں، اے بیٹا، تیرا باپ کوئی زمیندار تو ہے نہیں، دفتر میں کلرک ہے، کچھ تو خیال کر لے، میرے 50,000 کا تو نے کرنا کیا ہے؟ اماں 1000 دفعہ تو بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، تو مت جا، تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنے بڑے لوگوں سے دوستیاں پال؟ چل جا کے سو جا، مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس وقت تیرے ابا کو فون کر دوں۔ اماں نے بھی دو بدو جواب دیا، نہیں سونا، میں جا رہا ہوں، مجھے رہنا ہی نہیں ہے ایسے گھر میں جہاں پائی پائی کے لیے تڑپنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور اماں تو بس ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ چھوڑ دے اماں، کیوں اپنا دل جلاتی ہے؟ کچھ گھنٹے باہر رہے گا، کچھ دماغ ٹھکانے لگ جائے گا۔ علیان کی بڑی بہن جمیلہ بولی، سچی کہا ہے کسی نے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ کہہ کر اماں بوجھل قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی سمت مڑ گئی۔ علیان گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ دسمبر کی راتیں تھی اور سردی اپنے جوبن پر تھی، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے تھے۔ دھند کے باعث کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ علیان نے سوچا بھی کہ ایک دوست کی یہاں رات گزار لیتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی تب تک پیسوں کا انتظام کر چکی ہوں گی۔ وہ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے رہا تھا کہ دفعتاً ایک کھٹارا سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، جو کہ شکل سے آلٹو لگ رہی تھی۔ علیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے، ورنہ اس سردی میں کیا خوار ہونا پڑتا۔ اور پھر وہ گاڑی کے دروازہ کھولنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا۔ علیان ایک بار رکا اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو پتہ بتایا اور اپنے ہاتھ رگڑنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اس کے دوست کا گھر نہ آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، او بھائی صاحب، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ علیان نے کنکشیوں سے دیکھا کہ اس آدمی نے ابھی بھی ماسک پہن رکھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا اور سوچنے لگا، اب ایسا بھی کیا ڈرنا کرونا سے کہ اکیلے میں بھی ماسک پہنا ہوا ہے، ویسے کرونا تو اسی کے پیچھے لگا ہے نا۔ علیان ان لوگوں میں سے تھا جس نے اب تک کرونا کو صرف ایک ڈرامہ ہی سمجھ رکھا تھا، اور پھر رات کی اس پہر ڈرائیور کو ماسک پہنے دیکھ کر اسے اچھی خاصی ہنسی آئی۔ اب کی بار علیان نے اس کا کندھا ہلایا، اے بھائی بہرے ہو کیا؟ بندہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا ہے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی بد اخلاق نکلے، اور یہ میں نے تم سے چولستان جانے کو تھوڑی کہا ہے جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ ایک تو دھند کے باعث ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ علیان ماتھے پہ بل ڈالے اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں بولے جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے گردن موڑ کر علیان کو دیکھا، اور علیان تو جیسے حیران ہی رہ گیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، آنکھوں کی وہ سفیدی نظر آ رہی تھی اور مائی پتلیوں کا پتہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی علیان کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا ماسک نیچے کر دیا، جبکہ علیان کے خوف کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس آدمی کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے جو کہ منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور سارا منہ خون سے گندا ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور علیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ ایک عجیب بھری سی آواز تھی
आलियान जैसे अचानक ही होश में आया और फिर कुछ सोचे समझे बगैर दरवाज़ा खोल के चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। उस सड़क से होता हुआ दरख्तों के बीच जा गिरा। उसके चेहरे पर काफ़ी खराशें भी आ गई थीं, मगर वो इनकी परवाह किए बगैर अंधाधुंध भागने लगा, उस बात से बेखबर कि अभी और कितनी बलाएं इसकी मुंतज़िर हैं। थोड़ी दूर जाकर वो रुका और घुटने के बल झुक हमवार सांसों को तरतीब देने लगा। इस ठंडे मौसम में भी इसके माथे पर पसीने चमक रही थी। वो कुछ देर ही यूं खड़ा इधर उधर देखता रहा। से खबर ना हुई कि कब भागते भागते वो दरख्तों के झुंड में आ घुसा, जो कि किसी जंगल का हिस्सा मालूम हो रहा था। थोड़े आगे चलने के बाद आलियान को अपने से कुछ फुट दूर रोशनी सी नजर आई। इसे तजस्सुस हुआ, इस वीराने में ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर वो इस रोशनी की जानिब चल पड़ा और करीब जाकर हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि वो रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। इतनी सुनसान जगह पर झोंपड़ी क्या कर रही है? आलियान कुछ देर तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा और फिर इस झोंपड़ी के छोटे से दरवाजे पर दस्तक दे डाली और इंतज़ार करने लगा। कुछ सेकंड के बाद दरवाज़ा खुला और आलियान की तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। जी कहिए, वो लड़की अपनी खूबसूरत सहर अंगेज़ आवाज़ में बोली, वो मुझे प्यास लगी है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए। आलियान ने तजब्जुब की हालत में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ, कुछ देर आराम भी कर लेना, काफ़ी थके हुए लग रहे हो। वो लड़की पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ बोली। आलियान वाकई थक गया था, इसलिए वो इस लड़की के एक बार कहने पर ही अंदर चला आया। अंदर आकर इसने पहले झोंपड़ी का जायजा लिया। झोंपड़ी में कंदील पर 2 लालटीन जल रही थी, जिनकी बदौलत वो काफ़ी रोशन थी। एक तरफ चारपाई पड़ी थी और साथ ही लकड़ी का छोटा स्टूल और मेज़ भी था। झोंपड़ी के एक कोने में चूल्हा रखा था, जिसके ऊपर हंडिया पड़ी थी, और ऊपर दीवार पर ताक सा बना था, जिस पर कुछ बर्तन रखे हुए नजर आ रहे। लड़की स्टील का एक डोल थामे आलियान के पास आई और कहने लगी, लो ये शरबत पी लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम्हें यकीनन भूख भी लगी होगी। आलियान ने बिना कुछ कहे चुपचाप वो डोल थाम लिया, जिसमें सुर्ख रंग का सियाल था, और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। कुछ अजीब सा जायका लगा इस शरबत का। कुछ ही देर में वो लड़की एक प्लेट उठा के ले आई और आलियान के सामने मेज पर रख दी और खुद जाकर झोंपड़ी की खिड़की के पास खड़ी हो गई। आलियान ने बगौर इसका जायजा लिया। बलाशुबा वो एक खूबसूरत हसीनो जमीन दोशीज़ा थी, जिसके काले रेशमी बाल कमर से भी नीचे तक आते थे। मगर ये क्या? आलियान को अपनी आंखों पर यकीन न आया। इसने 2 बार अपनी पलकें झपकी, मगर वो मंजर ना बदला। इसकी नज़र का धोखा ना था, बल्कि सच में इस लड़की के पैर उल्टे थे। आलियान ने घबरा कर नज़रों का जाविया बदला और सालन की प्लेट की तरफ देखने लगा, मगर वो ये देखते दंग रह गया कि सालन में इंसानी उंगली पड़ी थी। सिबकाई आई, वो एक झटके से उठा, इसकी वजह से प्लेट दूर जा गिरी। तभी इस लड़की ने मुड़कर आलियान को देखा और फिर शैतानी मुस्कुराहट सजाए धीरे धीरे आलियान की तरफ बढ़ने लगी। आलियान ने देखा कि इस लड़की का रूप आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। अब ना तो वो खूबसूरत मुस्कुराहट है और ना ही वो गोरा सा रंग। इस लड़की के नाखून लंबे हो गए, आंखों की जगह अजीब काले गड़े नजर आए, गाल इस तरह पे चिट गए जैसे वहां सिर्फ हड्डियां ही हों। उस खूबसूरत ने भयानक रूप डाल लिया। वो मुंह खोले आलियान की तरफ बढ़ रही थी, जिससे इसके काले टूटे फूटे दांत नुमाया हो रहे थे। खुश आमदीद मेरे नए शिकार, वो आगे बढ़ते हुए बोली। आलियान के अंदर खौफ की लहर दौड़ी। वो चुड़ैल इसके करीब पहुंच चुकी थी और अपने हाथ आलियान की तरफ बढ़ा रही थी, मगर बर वक्त इसके दिमाग ने काम किया और आलियान ने इस बिला को जोर से धिक्का दिया और जल्दी से दरवाजे की तरफ लपका। झोंपड़ी से बाहर निकल कर वो फिर भागने लगा
اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ اریان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، مبادا اس کے کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں۔ وہ یوں ہی بھاگتا جا رہا تھا، کس سمت کا تعین کیے بغیر وہ اب بھی ان گھنے درختوں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ اس شہر میں تو کوئی جنگل نہیں ہے، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر کون سی بھول بھلیاں ہیں یہ؟ سوچ سوچ کے پاگل ہونے کو آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی کہ وہ کیوں اس سرد رات میں باہر نکلا، مگر انہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ چاند کی پہلی راتیں تھی اور روشنی نہ ہونے کی وجہ سے آلیان اندھیرے میں بمشکل آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ اندھا دھند بھاگتا رہا، مگر اب اسے صحیح راستہ تلاش کرنا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی موبائل فون تو اس کی جیب میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور پھر موبائل نکال کر ٹارچ آن کر کے نکلنے والا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس پیدر پر واقعات نے اس کی ذہن کو جیسے معاف کر کے رکھ دیا۔ اچانک ہی اس کی نظر سامنے درخت کے پاس کھڑے ایک گدھے پر پڑی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب اس بیچارے گدھے کو کون پاگل اتنی ٹھنڈ میں یاد چھوڑ کر چلا گیا؟ چلو قریب جا کر دیکھتا ہوں، کیا پتہ اس کا مالک یہی کہیں ہو۔ پھر وہی تجسس آلیان صاحب کیا واقعات کو ذہن سے چھٹک کر اس گدھے کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر اس پر ٹارچ لگائی اور پھر اچانک اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ گہرے کالے رنگ کا گدھا تھا۔ آلیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے۔ رات کے اس پہر یہ گدھا اور اتنا گہرا رنگ، وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا۔ چند ساعتوں کے بعد اس کی نظر دوبارہ اس گدھے پر پڑی۔ وہ خوفزدہ ہو کر کچھ قدم پیچھے اڑ گیا۔ اس کالے گدھے کے کان نیچے کو لٹک رہے تھے، جبکہ اس کا سر اوپر درخت پہنچ چکا تھا۔ اسی اثنا میں اسے وہ سیٹی نما چیخ دوبارہ سنائی دی، جو کہ اسی چڑیل کی تھی، اور دوسری طرف سے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت دور سے ہی چمک رہے تھے۔ تبھی وہ چڑیل اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس آدمی پر چپٹ پڑی۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جبکہ وہ گدھا اپنی سابقہ حالت میں موجود تھا۔ کیسی مسخرہ مخلوق جو انسانوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اپنا قد اور حجم بھی مبالغے کی حد تک بڑھا سکتی ہے۔ آلیان پھٹی آنکھوں سے ان شیطانی قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ دونوں ان میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا، دوسری طرف وہ چڑیل۔ آلیان نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسانوں کا دل اور کلیجہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ آدمی اور چڑیل ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ آلیان نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آلیان کو بھاگتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی گلی کی مرکزی سڑک تک پہنچ چکا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تبھی ٹھک کی آواز آئی۔ آلیان نے ادھر ادھر دیکھا، وہ ایک بلی تھی جو گاڑی کے فرنٹ پر کودی تھی۔ آلیان اس قدر ڈر چکا تھا کہ اسے اب بلی سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا اور دھڑ دھڑ کر کے دروازہ بجانے لگا۔ ساتھ ساتھ پیچھے بھی مڑ کر دیکھ لیتا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں جاگ چکی تھیں اور نماز کی تیاری کر رہی تھیں۔ جب انہیں دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک سنائی دی، یہ آلیان ہی ہوگا، تو اس لڑکے کو آرام نہیں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر جب اماں نے سامنے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ آلیان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔
جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اماں اماں مجھے بچا لو، وہ آدمی میرا خون پی لے گا اور وہ چڑیل میرا دل چبا جائے گی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بے ربط جملے بول رہا تھا۔ اماں نے دیکھا وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ علیان کو کندھے سے تھامے کمرے میں لے گئی اور آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہیں بیٹھی رہنا میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آوازوں میں کپکپاہٹ واضح تھی جو اماں نے محسوس کی، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ بات کیا ہے۔ کافی دن تک اسے بخار رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ سب نے بہت خریدا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا، پوچھنا چاہا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے انہیں یک ٹک دیکھنے لگتا۔ زندگی اب اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر آلیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہ کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا اور پھر اپنے ارد گرد گھورنے لگتا۔